سیدی مرشدی تاجدار کالڑا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین و سامعین محترم، جناب پیر نقیب الرحمان صاحب، دوسرے مشائخ اور علماء حضرات، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ذکر میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت پیر صاحب کی دعوت بھی تھی اور یہ دعوت بڑے عرصے کے بعد ملی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً اس رابطے کا 100 سال سے اس کا وجود ہے۔ میرے پردادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا تعلق اور آپس میں بڑی محبت تھی۔ مہر منیر میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، گویا یہ کوئی رابطہ نیا نہیں ہے، بس اس رابطے کا احیاء ہوا ہے۔ پیر نقیب الرحمان صاحب کو میں اس لیے بھی خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ ان میں ریا نہیں ہے، عجز و انکسار ہے، اور یہی صوفیاء کی تلوار ہے۔ مشائخ میں گھمنڈ ہوتا ہے، جو اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے ان میں قدر احساس برتری ہوتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں کھلا سا انسان ہوں، خوشامد میری عادت نہیں ہے، میں صرف خوشامد اللہ اور اس کے رسول کی کر سکتا ہوں۔ اللہ کی اس لیے کہ اس نے مجھے ایک حقیر قطرے سے انسان بنایا، اور رسول اللہ کی اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ باقی جو سچی بات ہو اس کو بیان کرنا یہ خوشامد نہیں ہوتی، اور وہ بات جو کسی انسان میں نہ ہو
اس کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بات اس میں ہے، یہ خوش آمد ہے۔ بحمداللہ میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اپنی محافل میں اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے تصوف کے سلاسل اربع میں جو پہلے دور میں جگانگت اور قرب تھا، اس دور میں اس کا فقدان ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ راستے مختلف صحیح مگر منزل ایک ہے، طریقے مختلف صحیح مدعا ایک ہے، پکار کے انداز مختلف صحیح مطلوب ایک ہے۔ تمام سلاسل میں رشتہ اخوت و محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس موقع پر ناصر علی سرہندی کا ایک شعر پیش کروں گا کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دل ہا، محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دل ہا، چو تارے صبح گم گشت است این راہ زیر منزل ہا۔ کہ جو اللہ کے مقبولوں کے حوالے سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی باہمی آپس میں محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، بلکہ اس محبت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جس طرح تسبیح کے اندر دھاگا موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، یہ محبت دلوں کے اندر پھرتی رہتی ہے۔ تو ہمارے سلاسل کی یہ جتنی محبتیں ہیں، حضرت مولانا جامی کو دیکھیں رحمت اللہ علیہ کو، حضرت شاہ نقشبند کو، اور حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، اور جتنے یہ صوفیاء گزرے ہیں انہیں حضرت مشائخ چشت اور خصوصاً ان لوگوں سے بڑا رابطہ اور تعلق رہا ہے، اور یہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ سب کا مطلوب و مقصود ایک ہے، ظاہری نمائش مقصود نہیں، ریا مقصود نہیں تھی، انکسار تھا ان لوگوں میں، اور انکسار اسی میں ہوتا ہے جو منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جو رستے میں ہوتا ہے اس میں انکسار نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ فروتنیس دلیل رسیدگان کمال، کہ چوں سوار بمنزل رسد پہ آدھا شبد۔ کہ فروتنی جو ہے اظہار محبت، اظہار نیاز، اظہار انکسار، یہ کمال کی دلیل ہے۔ جب اس کی دلیل کیا ہے کہ جب سوار منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ انکسار ہو، محبت ہو، تعلق ہو، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کہ مختلف مکاتب فکر کے مختلف نظریات ہیں۔ آج جس ذات پاک کا ذکر خیر ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، عام انسان بھی عام انسان سے نہیں ملتا۔ یہ ہم جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، بنیادی تقاضے چہرے خد و